قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کہ تحقیق وہ مراد کو پہنچا، وہ کامیاب ہوا، من زکاہا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کا اہتمام کر لیا۔ اور 10 قسمیں ذکر کرنے کے بعد اگلی بات یہ بیان فرمائی گئی وقد خاب من دساہا، وہ نامراد ہوا، خائب و خاسر ہوا جس نے اپنے نفس کو سنبھالنے کا اہتمام نہ کیا، جس نے اپنے نفس کو ایسا ہی چھوڑ دیا، خاک میں ملا دیا۔ فرمایا اللہ کے نزدیک یہ خائب و خاسر ہے، اور نفس کو سنوارنے والا وہ کامیابی پانے والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں جو یہ فرمایا گیا کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہوا، یہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمارے اندر کچھ قوتیں پیدا فرمائی ہیں، چنانچہ ان قوتوں میں سے ایک قوت شہوانیہ ہے۔ اللہ نے شہوت کی قوت رکھی ہے، مادہ شہوت کو اللہ نے انسانوں میں رکھا ہے، اور پھر اس کی حد اعتدال بھی بتائی گئی ہے، حلال حد بھی بتائی گئی ہے، حرام حد بھی بتائی گئی ہے کہ دیکھو اس قوت سے اتنا اور اتنا استفادہ تو حلال ہے، اس اور اس مقام پر حلال ہے، اس انداز سے استفادہ کرنا حلال ہے، اور اگر اس سے انحراف کرو گے تو یہ استفادہ حرام ہو جائے گا، اس قوت کا یہ غلط مصرف ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ نے یہ قوت، اس شہوانیت کی قوت کو ہمارے اندر رکھا ہے، خود پیدا فرمایا ہے۔ دوسری قوت اللہ نے قوت غضبیہ انسانوں میں رکھی ہے، یہ قوت بھی ہمارے اندر موجود ہے، اور اس کی بھی حد بتلائی گئی ہے، اس میں بھی اعتدال بتلایا گیا ہے کہ دیکھو اتنا غضب تو محمود ہے، اگر کفار پر غضبناک ہے، جہاد کے سلسلے میں غضبناک ہے، دین کے معاملے میں غیرت کی وجہ سے غضبناک ہے تو الحمدللہ یہ مبارک ہے۔ لیکن اگر ہر ایک پہ غضبناک ہے، ہر شخص پہ غصہ کرنے کی عادت ہے، ہر ایک کو ڈانٹتا ڈپٹتا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، تو اس کے معنی یہ ہے اس قوت کے استعمال میں اس نے حد سے تجاوز کر لیا، یہ حد اعتدال سے آگے نکل گیا، ہر ایک کو برا بھلا کہتا ہے، ہر وقت غضبناک رہتا ہے، نہ بیوی غصے سے محفوظ ہے، نہ بچے غصے سے محفوظ ہیں، نہ ماتحت غصے سے محفوظ ہیں، نہ پڑوس والے غصے سے محفوظ ہیں، نہ والدین غصے سے محفوظ ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ مریض آدمی ہے، یہ مریض آدمی ہے۔ دیکھیے تزکیہ ظاہر کا نہیں ہوتا، تزکیہ باطن کا ہوتا ہے، باطن کو سنوارنے کا نام تزکیہ ہے۔ جن قوتوں میں اعتدال مطلوب ہے، اگر ان قوتوں میں اعتدال نہیں ہے تو آدمی مریض کہلاتا ہے، حد سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ شہوت اتنا مغلوب الشہوت ہے، اتنا شہوت سے مغلوب ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، نہ درست مقام دیکھتا ہے نہ غلط مقام دیکھتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے۔ تو ہمارے اکابرین نے لکھا ہے اس قوت کے اعتبار سے یہ مریض آدمی ہے، اور غضب اتنا زیادہ ہے کہ اس میں اعتدال نہیں ہے، ہر ایک پر غضبناک ہے، گھر میں آتا ہے تو غصہ ہے، باہر جاتا ہے تو غصہ ہے، یہ خیال نہیں کرتا کہ میں زبان سے جو غصے کا اظہار کر رہا ہوں اس کا موقع ہے یا موقع نہیں ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور مجھے اس کا حق حاصل ہے یا حق حاصل نہیں ہے۔ تو اگر اعتدال سے نکل چکا ہے تو یہ مریض آدمی ہے۔ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے تزکیے کے معنی یہ ہے ان دونوں قوتوں کو عقل کے تابع کر لیں،
قوت شہوانیہ کو بھی عقل کے تابع کر لے، سوچ کر اس قوت کو استعمال کرے کہ اللہ نے کہاں اجازت دی ہے، کس مقام پر اجازت دی ہے، اس کا مصرف کیا ہے، حلال کہاں پر ہے، حرام کہاں پر ہے۔ قوت شہوانیہ کو بھی عقل کے تابع کرے اور قوت غضبیہ کو بھی عقل کے تابع کرے اور اپنی عقل کو شریعت کے تابع کر دے، اپنی عقل کو شریعت کے تابع کر دے، یعنی یہ قوتیں ان کی لگام عقل کے ہاتھ میں، سوچ سمجھ کر استعمال کرے، ناحق غیر مصرف پر استعمال نہ کرے، ناحق غصہ نہ کرے اور غلط مقام پر شہوت کا ارتکاب نہ کرے، جہاں سے روکا ہے وہاں سے رک جائے، اس مقام سے اور اس حد سے تجاوز نہ کرے۔ آج ہم تجاوز کرتے ہیں لیکن کبھی اپنے شیخ کو نہیں بتاتے کس کس پہ غصہ کر رہے ہیں، کہاں کہاں غصہ کر رہے ہیں۔ ہمارے اکابرین کا یہ حال تھا۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ان سے یہ بھی پوچھا، آپ کے گھر والے آپ سے راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں؟ آپ کے گھر والے آپ سے راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں؟ پوچھنے کا منشا یہ تھا، باہر انسان غصے پر قابو پا لیتا ہے، گھر والوں کے سامنے قابو نہیں پاتا۔ بیوی کو یہ خیال کرتا ہے بھئی یہ تو بیوی ہے، یاد رکھنا یہ بیوی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ظلم کیا تو یہ بیوی جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گی، تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی، بربادی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور بہت سارے دیندار حضرات بھی، اچھے خاصے دیندار حضرات بھی، نمازی ہے، نیک ہے، دین کو سمجھتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس نے اپنی قوت غضبیہ کو عقل کے تابع نہیں کیا اور عقل کو شریعت کے تابع نہیں کیا۔ یہ ساری قوتیں بے لگام ہیں، ان کی لگامیں کٹی ہوئی ہیں، یہ لگام کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، عقل نے ان لگاموں کو چھوڑا ہوا ہے۔ جب کوئی قوت بے لگام ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں پھر اس کا نقصان کیسا ہوگا۔ اگر کوئی قوت بے لگام ہو جائے تو پھر کیسا نقصان ہوگا، غصے میں کسی کو قتل بھی کر دے گا، مارے گا بھی۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ بیویوں کو مارتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں یہ تو گھر کا معاملہ ہے، باہر کس کو پتا ہے۔ یاد رکھیے ظلم تو ظلم ہے، اور اگر اہل خانہ کے ساتھ ظلم ہو تو زیادہ بڑا ظلم ہے۔ اجنبی کے ساتھ ظلم چھوٹا ظلم ہے، لیکن جو گھر والے ہیں، محسن ہیں، خدمتگار ہیں، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، اگر ان کے ساتھ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے تو زیادہ بڑا ظلم ہے، اسے چھوٹا ظلم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور دیندار حضرات میں یہ جو غصے اور غضب کا معاملہ ہے یہ دوسروں سے زیادہ ہے، یہ دوسروں سے زیادہ ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مرید کے گھر پر دعوت میں چلے گئے، اور پرانے مرید ایک زمانے سے حضرت سے بیعت تھے، تو دعوت میں تشریف لے گئے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ نے ان سے فرمایا بھائی بہت اچھے کھانے آپ نے کھلائے، اپنے گھر والوں کا شکریہ ادا کریں، بہت لذیذ کھانے بنے ہوئے تھے۔ تو پردے کے پیچھے سے تھوڑی دیر بعد خاتون کے رونے کی آواز آنے لگی، رونے کی آواز آئی، تو حضرت حیران ہوئے، پتہ نہیں کیا بات ہو گئی۔ تو انہوں نے پھر کہا حضرت رونے کا سبب میں بتلاتی ہوں، 20 سال سے میں ان کے نکاح میں ہوں، لیکن انہوں نے کبھی بھی میری تعریف نہیں کی، کبھی انہوں نے میرے کھانے کو اچھا نہیں کہا، کبھی ایک جملہ تعریف کا میں نے نہیں سنا۔ آج 20 سال کے بعد آپ نے تعریف فرمائی ہے تو میرا دل بھر آیا، رونا آ گیا کہ میرا کھانا بھی اس قابل ہے جس کی کوئی تعریف کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے، بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں پوری پوری، رمضان کے روزے بھی پورے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی پوری دے رہے ہیں، حج بھی ہم کر رہے ہیں، باقی نفل صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا دین کی جو عمارت ہے اس عمارت کی جو چھت ہے وہ اچھے اخلاق ہیں، چھت اچھے اخلاق ہیں۔ اگر اس مسجد کی چھت نہ ہو تو اسے کوئی بھی کمپلیٹ نہیں کہے گا، بغیر چھت کے کوئی کہے گا یہ مسجد بنی ہی نہیں ہے ابھی، تو بغیر چھت کے گھر نہیں بن سکتا، ایسے ہی دین کی عمارت بھی اخلاق کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ انہی اخلاق پر، یہ جو اخلاق فاضلہ ہیں، یہ اندر کا جو کردار ہے، ہماری صفات ہیں، ان پر محنت کرنے کا نام تصوف اور تزکیہ ہے۔
انہی چیزوں پر محنت کی جاتی ہے، انہی اخلاق پر محنت کی جاتی ہے، کردار پر محنت کی جاتی ہے۔ تکبر کی کیا صورتحال ہے، تواضع کی کیا صورتحال ہے، غصے کی کیا صورتحال ہے، بزرگان دین کیسی محنت کرتے ہیں، یہ ہم ظاہری امراض تو پہچانتے ہیں، باطنی امراض نہیں پہچانتے۔ ایک ایک مرض پر کتنی محنت کی جاتی ہے۔ یہ جو باطن کا دروازہ کھلتا ہے تو اندر گندی گند بھرا ہوا ہے، اندر گندی گند بھرا ہوا، کہیں تکبر ہے، کہیں غصہ ہے، کہیں شہوت حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہے، کہیں بد نظری کا مرض ہے، کہیں بد سمائی کا مرض ہے۔ یہ سارے امراض اس دروازے کے اندر بھرے ہوئے ہیں، امراض ہی امراض ہیں۔ ان امراض پر بڑی محنت کرنی پڑتی، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمارے اکابرین نے اس محنت کا نام تزکیہ رکھا ہے، اور اس تزکیے کا ثبوت قرآن مجید سے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ پاک کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں غسل کر لوں اور اچھا لباس پہن لوں، سفید لباس پہن لوں، بے داغ لباس پہن لوں، اسے پاک ہونا نہیں کہتے۔ یہ ظاہر کی پاکی یہ چھوٹی چیز ہے، یہ تو ہر ایک کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اصل پاکی اور اصل تزکیہ باطن کی پاکیزگی ہے، باطن کی ستھرائی ہے، باطن کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ نگاہوں کی ایک ظاہر کی درستی ہے، ایک باطن کی درستی ہے۔ ہر چیز کے ساتھ ہماری دو نسبتیں لگی ہوئی ہیں، ہر عمل میں ظاہر بھی جڑا ہوا ہے، باطن بھی جڑا ہوا ہے، اور تزکیہ اور تصوف اس باطن کو سنوارنے کی محنت کا نام ہے۔ قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کار نبوت بیان فرمائے گئے، کون کون سے کام اللہ نے آپ کو سونپے ہیں، تو فرمایا گیا بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، ان کا ایک کام تو یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیات کی تلاوت کر کے سنائیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا کام یہ ہے ان کا تزکیہ کریں، ان کے باطن کو پاک کریں، انہیں ستھرا کرنے کا اہتمام کریں۔ تو یہ یزکیہم یہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اور اللہ کے نبی کے ذمے جو کام لگائے گئے ہیں ان کاموں میں سے ایک کام یہ تزکیے والا کام ہے، پاک کرنے والا کام ہے۔ تو یہ جو باطن پر محنت ہے، قوت شہوانیہ میں اعتدال ہو، غلط مقام پر جاتے ہوئے ڈرتا ہو، غلط طریقے سے قضائے حاجت کرتے ہوئے ڈرتا، آج کوئی بھی نہیں ڈرتا، آج کسی کو خیال نہیں ہے، غیر شادی شدہ ہے، شادی کے اسباب نہیں ہے، غلط طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کر رہا ہے، ہاتھوں کے ذریعے سے شہوت کو پورا کر رہا ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں صاف آتا ہے قیامت کے دن ایک قوم ایسی لائی جائے گی جس قوم کے ہاتھوں میں حمل لٹکے ہوئے ہوں گے۔ کتنی بدترین بات، جس قوم کے ہاتھوں میں حمل لٹکے ہوئے ہوں گے، لوگ حیران ہوں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، حمل تو ہاتھوں میں نہیں ہوتے، تو یہ کون لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں حمل لٹکتے ہیں؟ تو اس دن بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو منکوح الید ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے نکاح کیا ہوا تھا، اپنے ہاتھ سے نکاح کیا ہوا تھا۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں منکوح الید، ہاتھ سے نکاح کرنے والا۔ بڑی سخت وعید آئی ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے قوت شہوانیہ میں یہ حد سے آگے بڑھا ہوا ہے، یہ اس میں اعتدال اسے حاصل نہیں ہے۔ بد نظری کرتا ہے، آنکھوں کے معاملے میں حد سے بڑا ہوا ہے، بد سمائی کرتا ہے، کانوں کے معاملے میں حد سے بڑا ہوا ہے۔ تو ہمارے اکابرین نے لکھا ہے دو بڑی قوتیں ہیں، قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ۔ پھر ان قوتوں کے ساتھ امراض جڑے ہوئے ہیں، مثلا بد نظری کا مرض قوت شہوانیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور تکبر کا مرض قوت غضبیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بنیادی طور پر یہ دو قوتیں ہیں، اور ان دو قوتوں سے بہت سارے امراض ہیں جو جڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں قوتوں کو عقل کے تابع کرنا، ان دونوں قوتوں کو عقل کے تابع کرنا اور عقل کو شریعت کے تابع کرنا، یہ دراصل تزکیہ ہے۔ عقل کو شریعت کے تابع کرنا اور ان قوتوں کی لگامیں عقل کے حوالے کرنا، اس عقل کو شریعت کا تابع بنا دینا، یہ الحمدللہ نفس کو پاک کرنا ہے، یہ نفس کا تزکیہ کرنا ہے۔ اور اگر کسی کی قوتیں بے لگام ہو جائیں تو پھر وہ بدکاری بھی کرے گا، اسے احساس نہیں ہوگا، وہ اور کسی ذریعے سے شہوت پوری کرے گا، احساس نہیں ہوگا، وہ کسی پر غضبناک ہوگا،
ناحق غصہ کرے گا اسے احساس نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت غصہ بہت آتا ہے، غصہ بہت آتا ہے اور سب سے زیادہ بیوی پر آتا ہے، تو آپ علاج بتلا دیجیے، کیا علاج ہے؟ حضرت نے فرمایا علاج یہ ہے معذرت کرنے کی عادت ڈالو اور بیوی سے بھی معذرت کرو۔ کہنے لگے بیوی سے بھی؟ کہاں بیوی سے بھی، اس لیے کہ وہ بھی انسان ہے، اگر ناحق اس پر غصہ کیا ہے اس سے بھی معذرت کرے تاکہ یہ قوت اعتدال میں آ جائے، پیچھے آ جائے۔ یہ جو حد سے گزری ہوئی ہے، آگے بڑھی ہوئی ہے، ہم بہت ساری مرتبہ محنت کرتے ہیں لیکن محنت کا نتیجہ نہیں آتا، اس کا سبب یہ ہوا کرتا ہے ذکر اذکار کا نفع سامنے نہیں آتا، ذکر بھی کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں لیکن ہماری حالت تبدیل نہیں ہو رہی۔ اس کا سبب یہ ہے ان دونوں قوتوں میں سے کوئی ایک قوت حد سے بڑھی ہوئی ہوتی، متجاوز ہوتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے، اور آگے بڑھ جانے کے سبب سے اعمال میں اعتدال پیدا نہیں ہوتا، اعمال میں درستی نہیں آتی۔ یہ غضب بھی اعتدال میں رہے، شہوت بھی اعتدال میں رہے، دونوں عقل کے پیچھے کھڑی ہیں اور عقل کو تابع بنا دے شریعت مطہرہ کا، الحمدللہ اس کا تزکیہ ہو گیا۔ اسے بات سمجھ میں آ گئی۔ جب اتنا پیچھے لے جائے گا، پہلے شریعت کی حد ہے، اس کے پیچھے عقل کی حد ہے، اس کے پیچھے یہ دونوں قوتیں ہیں، الحمدللہ کبھی تجاوز کی نوبت نہیں آئے گی۔ پہلے عقل سوچے گی، پھر شریعت سے پوچھے گی، پھر استعمال کرے گا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کسی پر غصہ ہو، چاہے ملازم ہو یا بیوی ہو، اگر یہ معلوم ہو جائے ناحق غصہ کیا تھا تو اس سے معذرت بھی کرے، اس سے معذرت بھی کرے۔ اگر آج یہ معذرت نہیں کرے گا، یہ غصے کی جو صفت ہے تکبر میں تبدیل ہو جائے گی، کل کو پھر معذرت کرنا اور دشوار ہوگا۔ روزانہ معذرت کرنی پڑی، روزانہ معذرت کرے گا، الحمدللہ آہستہ آہستہ غصہ عقل کے تابع آ جائے گا۔ اور عقل کے تابع ہونے کا مطلب یہ ہے اب غصہ بعد میں آئے گا، سوچے گا پہلے، خیال پہلے کرے گا کہ بھئی پہلے 3 مرتبہ بیوی سے معذرت کی ہے، آج پھر کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ اب اسے سوچنا پڑے گا، اسے خیال کرنا پڑے گا۔ اسے کہا جاتا ہے اپنی قوتوں کو اعتدال میں لانا، اپنی قوتوں کو اعتدال میں لانا، عقل اور شریعت مطہرہ کے ماتحت کرنا۔ تو اللہ نے 10 قسمیں ذکر فرمائی ہیں اور پھر فرمایا گیا قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہے، اور جس نے اس نفس کو مٹی میں ملا دیا وہ ناکام ہے۔ مٹی میں ملنا یہی ہے کوئی قوت اس کی اعتدال میں نہ ہو، ہر چیز اعتدال سے باہر ہو، کہاں غصہ ہے، کہاں شہوت ہے، کہاں تکبر ہے، کہاں بد نظری ہے، سب چیزیں حد سے نکلی ہوئی ہوں۔ اس کے معنی یہ ہوئے اس نے اپنی متاع عزیز کو مٹی میں ملا دیا، جو قیمتی چیز تھی اسے مٹی میں ملا دیا، بیکار چھوڑ دیا۔ تو یہ 10 قسموں کا خلاصہ یہ 2 باتیں ہیں، 10 قسموں کا خلاصہ یہ 2 باتیں ہیں کہ جس نے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے نفس کو بیکار چھوڑ دیا، ایسے ہی محمل چھوڑ دیا، مٹی میں ملا دیا، وہ ناکام ہو گیا۔